یہ بھائی فرماتے ہیں کہ اگر سال گزر گیا، کسی کے پاس مال تھا، سال گزر گیا لیکن اسے قرضہ دینا ہے تو کیا کرے؟ کیا اس پہ اب بھی اس کے مال پر زکوٰۃ بنے گی یا وہ قرض ادا کرے گا؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ قرض دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک ایسا قرض ہوتا ہے جس کی کوئی میعاد مقرر نہیں ہوتی، فوری طور پہ دینا ہوتا ہے، اور ایک قرض ایسا ہوتا ہے یہ فوری طور پہ نہیں بھی دینا، مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب چاہے گا وہ مجھ سے مانگ لے گا، چاہے ابھی مالک نہیں مانگ رہا. اور ایک قرضہ میعادی کہلاتا ہے، یعنی جس کی کوئی باقاعدہ تاریخ فکس ہوتی ہے. جیسے میں نے اپنے دوست کو دیا 1 لاکھ، یار جب تمہارے پاس ہو مجھے دے دینا، تو یہ جب چاہے میں لے لوں گا، تو یہ غیر میعادی کہلائے گا. اور ایک جیسے آپ نے گاڑیوں کی قسطوں کا بتایا، ایک مثال کے طور پہ ذکر کیا، تو ان کی یہ میعادی قرضے ہوتے ہیں. ہر مہینے ایک انسٹالمنٹ جاتی ہے اور مخصوص تاریخ اس کی فکس ہوتی ہے کہ اس تاریخ سے اس تاریخ تک آپ کو ادا کرنی ہے. اسی طریقے سے جب ہم خرید و فروخت کرتے ہیں تو اس میں باقاعدہ پیمنٹ کا شیڈول مرتب ہوتا ہے، یہ 6 مہینے میں پیمنٹ کرنی ہے، سال کے بعد پیمنٹ کرنی ہے. یہ میعادی قرضے ہوتے ہیں. لہذا بالفرض اگر آپ کا سال گزر چکا ہے اور آپ نے قسطوں پہ گاڑی لی ہے، مثال کے طور پہ 8 لاکھ کی گاڑی لی ہے، اور ابھی سال جب تمام ہوا تو 2 لاکھ آپ کے پاس ہیں، تو اب یہ ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ میعادی قرضہ جو ہوتا ہے جس کی کوئی ڈیٹ فکس ہوتی ہے، میعادی قرضے کے اندر یہ دیکھا جاتا ہے کہ اگر تو فوری طور پہ اس کی ادائیگی کی ڈیٹ آ چکی ہے تو پھر تو یوں ہوگا کہ آپ اپنے جو سال کے آخر میں آپ کے پاس مال ہے اس میں سے قرضے کو مائنس کریں. اگر مائنس کرنے کے بعد بھی کچھ مال بچتا ہے تو پھر یعنی نصاب کے برابر یا اس سے زیادہ بچتا ہے تو زکوٰۃ لازم ہوگی. اور اگر یہ سارا کا سارا مال اس میں نکل جاتا ہے، اتنا یعنی قرضہ ہے کہ اگر ہم ادا کریں تو سارا کا سارا مال اس میں نکل جائے گا، تو پھر اس پہ کوئی زکوٰۃ نہیں ہوگی. یہ پہلے میں میعادی قرضے کا بتا رہا ہوں، جیسے اگر فوری طور پہ ڈیٹ آ گئی. لیکن اگر ایسا ہے کہ فوری ڈیٹ نہیں آئی ہے، ابھی کافی عرصے بعد ہے، تو پھر یاد رکھیں کہ اس موجودہ مال کی آپ کو زکوٰۃ نکالنی ہوگی، کیونکہ فوری اس کی ادائیگی کوئی بھی قرضے کا مطالبہ نہیں کر رہا ہے، فوری طور پہ آپ کو ادائیگی نہیں کرنی ہے تو پھر آپ کو زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی. ہاں اگر قسطیں چل رہی ہیں، مثال کے طور پر سال تمام ہوا، آپ کے پاس 2 لاکھ روپے ہیں، قسط میں آپ کو دینے 70,000 مثال کے طور پر، تو یہ ضرور ہے کہ جو اس مہینے کی قسط دینی ہے، جو سال کے فوراً اینڈ آیا، یہ اس مہینے میں آپ کو زکوٰۃ نکالنی ہے، اس مہینے قسط بھی دینی ہے، تو صرف یہ ایک قسط آپ اس مال میں سے مائنس کر سکتے ہیں کیونکہ یہ فوری ادا کرنی ہے. باقی جو اگلے مہینوں کی اقساط ہیں وہ تو پھر میعادی ہیں، وہ بعد میں آئیں گی، انہیں ان میں سے مائنس نہیں کریں گے. لہذا مثال کے طور پہ سال کے آخر میں 2 لاکھ روپے ہیں، 70,000 کی گاڑی کی قسط دینی ہے، اس کو مائنس کر لیں اور 1,30,000 پہ آپ کو زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی. ہاں اگر یہ میعادی قرضہ نہ ہو، ویسے ہی عام قرضہ جیسے ہم نے 1 لاکھ روپے لے لیا اور مجھ سے لے لینا تھوڑا عرصے بعد، بس یوں کہا، کوئی میعاد مقرر نہیں کی، اب سال تمام ہوا تو جتنا مال ہے اس میں سے اس غیر میعادی قرضے کو مائنس کیا جاتا ہے. مائنس کرنے کے بعد اگر نصاب بچتا ہے تو جتنا بچا اس کا 2.5% زکوٰۃ نکالنی ہوگی. اگر نہیں بچتا، نصاب سے کم ہو جاتا ہے تو زکوٰۃ لازم نہیں ہے. مثال کے طور پہ میں نے کسی سے 1 لاکھ روپے قرضہ لے لیا اور اس سے یہ بات ہوئی، کوئی تاریخ مقرر نہیں ہے، جب میرے پاس ہوگا میں دے دوں گا. سال ختم ہوا تو میرے پاس 1,30,000 روپے مثال کے طور پر، تو اب آپ غور کریں کہ 1 لاکھ قرضہ تھا، 1 لاکھ نکال دیں، باقی رہیں گے 30,000، اور 30,000 روپے سے 52.5 تولہ چاندی نہیں آ سکتی ہے. اب چاہے میں 1 لاکھ روپے دے نہیں رہا ہوں، اس کو ہے میرے پاس، لیکن یہ میرے قرض میں مستغرق کہلائے گا. لہذا 30,000 باقی بچے، 30,000 پہ زکوٰۃ نہیں ہے تو اس پہ زکوٰۃ کچھ بھی نہیں بنے گی.